السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی مہتاب علی سورو، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا مہتاب وے۔ آج کا دن ہمارے 40 دن کا عربی کورس کا دوسرا دن ہے۔ الحمدللہ، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا اس کورس کا پہلا دن کامیابی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کیا گیا۔ تمام احباب کی طرف سے میسیجز موصول ہوئے کہ ہمیں پہلے ہی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو آئیے ہم اس کو مزید مضبوط اور مستحکم کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور یہ ہمارے اس کورس کا دوسرا دن ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہر سبق کو سننے سے پہلے یکسوئی اختیار کریں۔ ہو سکے تو قلم کاغذ اٹھا کر جو باتیں ہم آپ کو بتائیں آپ انہیں نوٹس کریں، تاکہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور ہو سکے تو اس کو اپنے احباب کے ساتھ جو عربی انشاء سیکھنا چاہتے ہیں، عربی میں پیپر حل کرنا چاہتے ہیں، تحریر لکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلی ویڈیو میں یہ بات جان لی ہے کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ اور فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان دو قسموں میں سے آج ہمارا موضوع بحث جملہ اسمیہ ہوگا۔ ہم جملہ اسمیہ کی تعریف اور اس کے متعلق چند اہم قواعد اور مثالوں کے ساتھ اجرا کریں گے، مطلب پریکٹس کریں گے، اور تو سے عربی جملے بنانا سیکھیں گے۔ لیکن یہ ہم جملے کیسے بنائیں گے جملہ اسمیہ کے عربی میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جملہ اسمیہ کی تعریف آئے اور جملہ اسمیہ سے متعلق چند قواعد آپ کو معلوم ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کی تعریف کو۔ جملہ اسمیہ مبتدا و خبر کہلاتا ہے، مطلب جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، اور پہلا جز اسم ہوتا ہے، اسم سے شروع ہونے والا جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ اس میں دو جز ہوتے ہیں، پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہا جاتا ہے۔ مثال الولد قائم، الولد قائم، یہاں دیکھیں تو دو جز ہیں، ایک ہے الولد اور دوسرا ہے قائم۔ اس میں الولد مبتدا ہے اور قائم دوسرا جز ہے، اس لیے وہ خبر ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیں الولد یقوم، الولد یقوم، لڑکا کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں تو خبر فعل ہے، فعل مضارع۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ خبر کے لیے اسم ہونا ضروری نہیں، بلکہ فعل بھی خبر بن سکتا ہے، خواہ وہ فعل ماضی ہو یا وہ فعل مضارع ہو۔ فعل مضارع یا فعل ماضی اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ ہو کر پھر وہ مبتدا کے لیے خبر ہوتا ہے۔ اب یہ تو آپ نے جملہ اسمیہ کی تعریف بالکل اچھے طریقے سے سمجھ لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کے متعلق اہم قواعد، جو یاد کرنے کے بعد، معلوم کرنے کے بعد ہمارے لیے عربی میں جملہ اسمیہ بنانا بہت آسان ہوگا، اور علی وجہ البصیرہ ہم عربی زبان میں جملہ اسمیہ بنا سکیں گے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مطلب مبتدا اور خبر دونوں میں سے ہر ایک کو جو اعراب پڑھا جائے گا وہ رفع والا اعراب پڑھا جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی طالب علم لکھنے میں یا بولنے میں ایسی غلطی نہ کرے کہ مبتدا کے آخر میں زبر لگا دے یا زیر لگا دے، یا خبر کے آخر میں زبر لگا دے یا زیر لگا دے، بلکہ لکھنے میں، بولنے میں ہمیشہ مبتدا اور خبر کے آخر میں جو اعراب لگائے وہ رفع کا اعراب لگائے۔ تیسری بات، مبتدا عموماً مرفوع ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ چند مثالیں دیکھیں، اللہ رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ مبتدا ہے، رحیم خبر ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ مبتدا مرفوع ہے اور رحیم خبر نکرہ ہے۔ الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے، الطالب مبتدا مرفوع ہے اور مجتہد خبر نکرہ ہے۔ المطر
غزیر بارش تیز ہے، المطر غزیر بارش تیز ہے۔ یا دیکھیں المطر مبتدا معرفہ ہے، غزیر خبر نکرہ ہے۔ القمر جمیل چاند خوبصورت ہے۔ یا دیکھیں القمر مبتدا معرفہ ہے، جمیل خبر نکرہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں ایک نقطہ آپ یاد رکھیں، جب خبر معرفہ ہو تو وہاں وہ تخصیص اور حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلب وہاں خبر یہ بتاتی ہے کہ خبر مبتدا کے ساتھ خاص ہے، جسے قرآن کریم ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، مطلب اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ یہاں ہوا مبتدا ہے الغفور الودود، الغفور یہ خبر ہے، لیکن یہاں خبر معرفہ ہے۔ یہاں خبر کا معرفہ ہونا ہمیں تخصیص کا فائدہ لیتا ہے، مطلب بخشنا، مغفرت والی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب خبر نکرہ کی جگہ معرفہ ہو تو وہاں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں خبر مبتدا کے لیے مطابق ہوتی ہے۔ مطلب اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی، اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں مبتدا اور خبر کا آپس میں مطابق ہونا ضروری ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر مبتدا غیر ذوی العقول کی جمع ہو، اگر مبتدا غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو اس صورت میں خبر عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے، جیسے الاقلام ثمینۃ، الاقلام ثمینۃ، قلم قیمتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں الاقلام مبتدا ہے، لیکن یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی خبر ثمینۃ واحد مؤنث ہے۔ تو یہ ہیں چند قواعد جو آپ نے بالکل صحیح طریقے سے سمجھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، چونکہ جب آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں گے تو جملہ اسمیہ عربی میں بنانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب یہاں دو باتیں مبتدا اور خبر کے ساتھ الگ الگ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے سامنے مبتدا اور خبر کے متعلق کانسیپٹ بالکل واضح ہو جائے۔ مبتدا سے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ مبتدا کے لیے مفرد اسم ہونا ضروری نہیں، بلکہ کبھی مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر بھی مبتدا ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت مل کر مبتدا بنتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھتا ہوں۔ التلمید المجتہد ناجح، التلمید المجتہد ناجح، مطلب محنتی شاگرد کامیاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں التلمید المجتہد، التلمید موصوف ہے، المجتہد صفت ہے، موصوف صفت دونوں مل کر مبتدا بنیں گے اور ناجح اس کی خبر ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں التلمید المجتہد جو مبتدا ہے وہ مفرد نہیں بلکہ مرکب توصیفی ہے۔ اسی طرح مرکب اضافی بھی مبتدا بنتا ہے، جیسے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جیسے مسجد دار العلوم جمیل، مسجد دار العلوم جمیل، دارالعلوم کی مسجد خوبصورت ہے۔ تو یہاں دیکھیں تو مسجد یہ مضاف ہوگا، دار العلوم یہ مضاف لے ہوگا، مضاف لے مل کر مبتدا بنیں گے اور جمیل اس کی خبر ہوگی۔ تو یہ تو اسی طرح کبھی مبتدا اسم اشارہ بھی ہوتا ہے، جیسے ھذا مطبخ وهذه ادواته، ھذا مطبخ یہ باورچی خانہ ہے اور یہ اس کے ادوات سامان ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ھذا یہ اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے، مطبخ اس کی خبر ہے، ھذه اسم اشارہ مبتدا ہے، ادواته مضاف الیہ مل کر خبر ہے۔ اسی طرح مبتدا کبھی اسم ضمیر بھی بنتا ہے، جیسے انا تلمیذ میں شاگرد ہوں، یا انا تلمیذ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، تلمیذ اس کی خبر ہے۔ ہی باقیۃ وہ رونے والی ہے، ہی ضمیر ہے جو کہ مبتدا بن رہا ہے اور باقیۃ اس کی خبر ہے۔ اور اب اسی طرح آپ خبر کے لیے بھی چند باتیں یاد رکھیں کہ خبر کے لیے اسم ہونا ضروری نہیں بلکہ فعل ماضی اور فعل مضارع بھی خبر بن سکتے ہیں، اور اسی طرح خبر کے لیے مفرد اسم ہونا ضروری نہیں بلکہ مبتدا کی طرح خبر بھی کبھی مرکب اضافی ہوتی ہے اور کبھی مرکب توصیفی ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں، الاسلام دین قیم، الاسلام دین قیم، اسلام دین قیم ہے۔ یہاں دیکھیں الاسلام مبتدا ہے، دین قیم یہ موصوف صفت بن کر پھر یہ خبر ہوگی الاسلام کی۔
تو یہاں دین قیم مرکب توصیفی خبر ہے. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہاں کتاب اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ خبر بنیں گے القرآن کے لیے، مبتدا کے لیے. تو بہرحال آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھی گئیں، ہم ان باتوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے پریکٹس کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ویڈیوز بنائیں گے. ایک دن کہ مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہو ہم اس کے جملے بنائیں گے. ایک دن مرکب توصیفی مبتدا بن رہا ہو ہم اس کے جملے بنائیں گے. ایک دن اسم اشارہ مبتدا بن رہا ہو ہم اس کے جملے بنائیں گے. ایک دن اسم ضمیر مبتدا بن رہا ہو ہم اس کے جملے بنائیں گے. اسی طرح فرداً فرداً ہم ہر ایک کو واضح کریں گے. پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے یہ تمام تر جملے رکھیں گے. تو ہمارے اگلے ویڈیو کا اور سبق کا عنوان ہوگا مبتدا اور خبر دونوں مفرد اسم ہوں. ہم ان کی پریکٹس کریں گے اور ہم ان سے بہت سارے جملے بنائیں گے، اردو سے عربی، عربی سے اردو، تاکہ یہ جو ہمارا اصل مقصود ہے اس کورس سے جملے بنانے کا، پھر جملے سے لے کر مضمون تک کا سفر، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان ہوگا. تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.